اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایہا الناس، اے سب کے سب لوگو۔ اللہ پاک پوری انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے تمام کے تمام انسانوں، اے تمام کی تمام بنی آدم، قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس آ گئی ہے، آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت۔ موعظۃ واعظ سے ہے۔ واعظ کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی یاد دہانی کروانا خلوص کے ساتھ، یعنی دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے اس کو اچھائی کی طرف مائل کرنا، اس کو اچھی باتیں بتانا اور اچھی باتوں کو یاد کرانا، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں واعظ نصیحت، وہی موعظۃ، واعظ آ گیا۔ کون سی چیز موعظۃ اللہ فرما رہے ہیں؟ اس قرآن کو۔ من ربکم، یہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر اور رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو تمہارا بھی مالک ہے، خالق ہے، اور پوری کائنات کا مالک اور خالق اور بادشاہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ یہ اس کو کوئی چھوٹی اور ہلکی چیز نہ سمجھنا کہ یہ کوئی عام سی نصیحت ہے، نہیں، یہ رب عظیم اور رب کریم کی طرف سے نصیحت ہے جو تمہارے اوپر اپنا کرم فرما رہا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا، اور شفا ہے، یعنی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے اس کے اندر، باعث شفا ہے، باعث تندرستی ہے۔ لما، اس چیز سے، فی الصدور، جو تمہارے دلوں پہ۔ انسان جسم اور روح سے ہے، روح کا تعلق انسان کے دل سے ہے جو امر ربی ہے، اور باقی جسم ہے۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے، آگے بھی چیزیں آئیں گی۔ سب سے بڑی دل کے اندر کیا بیماری آتی ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے؟ وہ ہے منافقت، ایمان کی کمزوری، اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا، دل کے اندر جو روحانی بیماریاں جن کو ہم کہیں، ان کی شفا صرف اور صرف اس قرآن کے اندر ہے، اور کوئی کہیں سے شفا نہیں ملے گی۔ اگر ہم آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، تو جسمانی بیماریوں کا تو ہم علاج کروا لیں گے، لیکن دل کی بیماریوں کا اور سینے کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس کا علاج صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ موعظہ ہے اور اس کے اندر شفا ہے۔ جو دلوں کے اندر روگ ہیں، دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خیالات، ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ حرص ہوتی ہے انسان کے اندر، لالچ ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں، اور منافقت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں بے حساب قسم کی انسان کی، جائز اور ناجائز، بے سکونی ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں دل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو ہم کئی دفعہ ذہن سے منسوب کرتے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، کہ یہ وسوسے، خوف، خوشی، غم، یہ سب اس کا دل سے تعلق ہے۔ دل انسان کا خوش ہے تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، دل میں اگر کوئی غم ہے تو اسے اچھے سے اچھا ماحول، اچھے سے اچھا منظر، اچھے سے اچھی اللہ کی نعمت، اس کو کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کا علاج اللہ نے بھیج دیا اس قرآن کے اندر۔ تو آج ذرا ہم ایک غور تو کریں نا اپنے اوپر، کہ ہم نے اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کتنا بندوبست کیا ہے، کتنا ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو خالی اس کو پڑھ رہے ہیں نا، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی کرتا ہے تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ کے پاس دوا موجود ہے، لیکن اس کا ڈھکن بھی بند ہے اور وہ ڈبے میں بھی بند ہے، تو اب آپ بتائیں کیا انسان کو شفا ہوگی؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، جسم کے لیے تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کو لازمی ڈاکٹر 3 دفعہ کہتا ہے تو ہم 3 دفعہ پیتے ہیں، 2 دفعہ کہتا ہے تو بڑے ریگولر رات اٹھ کے اس کو پیتے ہیں،
لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے اندر رہ جائیں گی، اور اللہ نے شفا اتاری ہی تب ہے کہ یہ بیماریاں موجود تھیں۔ اگر یہ بیماریاں نہ ہوتی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو قرآن اور نصیحت کرتا نہیں، صرف نصیحت نہیں کر رہا، یہ تمہارے دل کی ہر بیماری کا، ہر تکلیف، تمہاری روحانی کا یہ علاج ہے۔ وہدن، اور اس کے اندر ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ جیسے انسان تو نے زندگی گزارنی ہے، تجھے جو ہدایت کے لیے جو ضروریات، جو رہنمائی چاہیے وہ تجھے قرآن سے ملے گی، اور یہ ملتی ہے۔ آپ کے سامنے کتنے غیر مسلم ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو انہوں نے صرف قرآن کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دے دی، اور ان کے دلوں سے وہ جو اسلام کے خلاف بغض، کینہ، حسد تھا وہ بھی اللہ نے نکال دی۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے، زندہ جاوید چیز ہے۔ وَرَحْمَتً، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کس کے لیے؟ للمومنین۔ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ جو شرط اس کے ساتھ کہ جو اس قرآن پہ ایمان لائے، اس کو اللہ کا کلام سمجھے، اس کو زندگی گزارنے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ اس کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی 4 باتیں اللہ نے اس آیت میں ہمیں فرمائی ہیں کہ اے تمام انسانیت، سب کے سب لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا ہے، نصیحت آ گئی، یاد دہانی آ گئی، اور اس کریم ہستی کی طرف سے جو تمہارا ہر حال میں بھلا چاہتی ہے، وہ اخلاص کے ساتھ تمہیں بتا رہی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، ہر دل کی بیماری کی شفا ہے۔ کسی طرح کا بھی دنیا کی بے جا محبت آ گئی، دولت کی محبت آ گئی، جیسے ہے نا 30ویں پارے میں پڑھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر کی ایسی بیماری ہے، دولت کی ایسی ہوس ہے کہ وہ قبر میں جا کے ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، وہ قرآن ختم کر دے گا تاکہ انسان کا دین کی طرف دل لگے۔ دوسروں کے ساتھ بغض، کینہ، حسد، جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کے لیے، سب اللہ تعالیٰ، اور منافقت سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ اس کو دور فرماتا ہے۔ لیکن یہ ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو صرف مومن ہے۔ نصیحت کوئی بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی دلوں کو دور کرے گا، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے بعد اگر دل صاف ہو جائے تو پھر انسان مومن بن جاتا ہے نا، اللہ پہ ایمان والا بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ہدایت بھی اس کو ملتی ہے اور رحمت بھی ملتی ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے، بفضل اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ قرآن کا ملنا، اس معجزہ کا آنا، دلوں کا علاج ملنا، ہدایت رہنمائی ملنا ہر کام میں، اللہ کی رحمت ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فضل اس کام کو کہتے ہیں کہ انسان کی محنت مزدوری کم ہے اور اس کو اجرت زیادہ مل رہی ہے، کیا تھوڑا بدلہ زیادہ ملا، روپے کا کام کیا، 1000 روپے کی مزدوری مل گئی۔ یہ تو ایک مثال ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی شان کے مطابق ہے۔ وہ برحمت ہی، اور ساتھ اس کی رحمت بھی ہے، اس کا فضل بھی ہے، اس کا کرم بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے۔ فَبِذَالِکَ، تو پس ساتھ اس قرآن کے، فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں مناؤ، تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں یہ قرآن عطا فرمایا، اس قرآن کے لیے خوش ہو جاؤ۔ یعنی قرآن کا نازل ہونا انسانیت کے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے، اور اہل قرآن بننا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اہل قرآن بنایا، یہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کا مقام ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جو انسان کا قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی ساتھی ہے۔ دنیا کا اگر اس کو ساتھی بنا لے تو یہ قبر حشر کا ساتھی ہے۔ جتنا مال کمایا ہے، کوئی چیز بھی کمائی ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، یہ قبر حشر کا ساتھی ہے، اور قیامت والے دن یہ سفارش کروا کے اللہ سے بخشوائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، یعنی اللہ کا اہل ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل، اللہ کا کنبہ ہے، بڑے رتبے والے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حامل قرآن ہے، جو اہل قرآن ہے، حامل قرآن، جن کے دل میں بھی قرآن ہے اور جن کے عمل میں بھی قرآن ہے، جن کی سمجھ میں بھی قرآن ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اتنی قرآن کی عظمت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے امیر ترین شخص بھی بن جاؤ، کیا یہ مقام ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا، مل ہی نہیں سکتا، یہ صرف قرآن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس کے لیے اللہ نے جو رحمت کی ہے، خوشی مناؤ، فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ان سب سے بہترین چیز ہے، قابل قدر چیز ہے، قابل ذکر چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو، جتنے سونا، چاندی، خزانے، ہیرے، جواہرات،
عہدے اولاد برادری جو مرضی ہے تم جس کے ساتھ بنا بنا کے رکھتے ہو، ان ساری چیزوں سے بہترین چیز یہ قرآن ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے دنیا کی باقی نعمتیں ان میں وہ ساری اچھی ہیں، نہیں، اللہ کہتا ہے ان سب سے اچھی چیز قرآن ہے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، سب سے مہنگی گاڑی، سب سے خوبصورت گھر، سب سے بہترین جگہ گھر، بہترین قسم کا لباس، ٹاپ کلاس کاروبار، یہ ہماری پرائورٹی ہے، اور ہم یہ اس کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر چیز کو ہم بہترین سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سامنے اس کا رزلٹ ملتا ہے، لیکن قرآن کو ہم بہترین چیز نہیں سمجھتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن بہترین چیز ہے کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن ہمارے حق میں یا تو گواہی دینے والا ہوگا یا ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا، مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ مال کا تو حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، نہ غلط کما سکتے ہیں نہ غلط خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی پہ نہ کما سکتے ہیں نہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن ایسے اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے دنیا میں اکٹھا کیا ہوا ہے یہ ساری کی ساری چیزوں سے یہ بہترین چیز اگر تمہارے پاس، اگر تم حامل قرآن ہو، صاحب قرآن ہو، تو یہ سب سے بہترین خزانہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے ہر نعمت سے۔ تو آج ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں کہ ہمارا قرآن اس نعمت کو جو سب سے بہترین چیز ہے اس پہ ہماری کتنی توجہ ہے، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی کتنی توجہ ہے، کتنا ہم سمجھتے ہیں، کتنا اس کو سیکھتے ہیں، کتنا اس کو وقت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔